نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی مایوس کرم و احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے برآمد فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو مقام اولیاء کرام اور ان کے اقوال یعنی ان کے فرامین، صالحین امت کے فرامین ہمارے لیے حجت ہے۔ آج پرفتن دور میں تصوف اور اولیاء کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے قال اور حال کے ذریعے اس امت کی رہنمائی کی ہے، جس نے اپنے اخلاق کی حسنہ سے دوسرے لوگوں کو متاثر کیا، اور یہ وہ عظیم طبقہ ہے جس نے اسلام کے پرامن میسج کو پوری دنیا میں پھیلایا اور پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ان اولیاء کرام کی پہچان بھی ضروری ہے۔ ولی کون ہوتا ہے، اس کے اعمال و اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ کیوں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کے اقوال ہمارے لیے کیوں حجت ہیں، اس سارے پیرائے کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ اور اگر ہم اکابرین امت کی کتب کا مطالعہ کریں، ان اولیاء کرام اور صالحین امت نے جو تصوف کے موضوع پر کتب لکھی ہیں، تو اس سے طریقت کا معنی و مفہوم، اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ، ان کے اعمال کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ جن کے بارے میں صالحین امت نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ تصوف صرف احکام شریعت پر کسی بندہ خدا کے عمل کا مکھن ہے، یعنی وہ جو عمل کرتا ہے اور اس کا عمل شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوتا ہے، اور اہل اللہ کے علوم جو ان کے پاس علم ہوتے ہیں، اس کی کوئی شے بھی شریعت اسلامیہ سے باہر نہیں ہوتی، ان کا عمل بھی شریعت کے مطابق اور ان کا قول بھی شریعت کے مطابق ہوگا، ان کا علم بھی شریعت کے مطابق ہوگا۔ جیسے آپ رسالہ کشیریہ کو پڑھیں، کشف المحجوب داتا غیر بشر اجویری کی پڑھیں، عوارف المعارف حضرت شہاب الدین سہروردی کو پڑھیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ربانی کو پڑھیں، امام شارانی کی طبقات صوفیہ کو پڑھیں۔ اور اولیاء کرام اپنی زندگیوں میں اکابر اولیاء کے احوال کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، ان کو
کو خود پڑھا بھی کرتے تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان اکابرین امت کے اقوال و اعمال کو جان کر بندہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اصلاح کر سکے، کیونکہ تصوف جو ہے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے متصف ہونے کا نام ہے۔ اور ان کے اقوال، ان کے فرامین ہمارے لیے کیوں حجت ہیں؟ سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، سنن نسائی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، سنن الکبریٰ میں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ ابن فراسی بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اسأل یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ مجھے اگر کوئی پرابلم آئے تو کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں؟ قال لا، حضور نے فرمایا نہیں۔ وَإِن كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ، اور اگر تو نے سوال کرنا ہی ہے، پوچھنا ہی ہے، رہنمائی لینی ہی ہے، تو تیرے لیے لازم ہے کہ تو صالحین سے جا کر پوچھ۔ تو ان لوگوں سے جا کر پوچھ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے پاس دولت تقویٰ ہے۔ اگر تم نے پوچھنا ہے تو پھر جا کے ان سے پوچھ۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، ہمارا علم کتاب و سنت سے تقویت یافتہ ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم نے پوچھنا ہے تو پھر صالحین کی مجلس میں جاؤ، نیک اور صالح لوگوں سے پوچھو۔ کیوں نیک اور صالح لوگوں سے پوچھو؟ اس لیے کہ وہ خدا کا خوف رکھنے والے ہیں، وہ تمہاری رہنمائی صحیح طریقے سے کریں گے۔ لیکن وہ صالحین امت، وہ جو ولی کامل ہے، اس کی نشانی بھی ہے کہ اس کے پاس جو علم کا مخزن ہے، جو خزانہ علم ہے، وہ کتاب و سنت ہے۔ وہ اسی خزانے سے لے کر آگے مخلوق میں پھر تقسیم کرتا ہے، اسی خزانے سے لے کر امت کی رہنمائی کرتا ہے، اسی خزانے سے لے کر خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو علم دے کر پھر عمل کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور پھر آگے مریدین کو پھر وہ آگے جو تلقین کرتا ہے وہ بھی اسی خزانے سے جو قرآن و سنت سے لگا ہوا ہوتا ہے، اسی سے ان کی جو وہ تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قدم رکھنا، صرف اللہ کی راہ میں، یہ اولیاء کرام اللہ کی راہ پر ہوتے ہیں، ہمارے اس راہ پہ قدم رکھنا انہی کے لیے شایان شان ہے جو علم شریعت اور اس کے ظاہری معانی و مفاہیم، میننگز، انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ شریعت کی، اس کے خاص و عام، اس کے ناسخ و منسوخ کا علم رکھتے ہیں اور لغت عرب کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہر صوفی فقیہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فقیہ ہوتا ہے۔ امام شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس نہیں ہو کہ وہ ولی جو فقیہ نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا۔ فقیہ اس لیے ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو فقہ عطا فرما دیتا ہے۔
وہ فقیہ بن جاتا ہے جس سے باری تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اس لیے جب وہ ولی کی بارگاہ میں جائے گا، وہ قرآن و سنت کو جاننے والا ہوگا، وہ فقیہ ہوگا، وہ پھر رہنمائی کرے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے پوچھنا ہی ہے تو پھر جا ان کی بارگاہ میں جن کے پاس علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، جن کے پاس علم بھی ہے، خوف خدا بھی ہے، جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، پھر جا ان سے پوچھ، وہ تیری رہنمائی کریں گے۔ اور امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی پوری عمر میں کسی زمانے میں کوئی شیخ اور ولی ہوا تو اس وقت کے جو علماء حق ہوتے تھے وہ اس شیخ کے حضور حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے، اس ولی کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ علماء جو ہیں وہ اس لیے قدموں میں بیٹھتے تھے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ نہ صرف طریقت کے بادشاہ ہیں بلکہ یہ شریعت کے بھی بادشاہ ہیں۔ اولیاء کرام کی مجلس کو اختیار کرنا، ان کے پاس جانا، ان کی خدمت کرنا، ان کے پاس بیٹھ کر زانو تلمس طے کرنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن و سنت موجود ہے، پڑھاؤ، سیکھ لو، علم موجود ہے، خود ہی عالم بن جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت کو نقل کیا گیا کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ علماء حق ہیں، یہ صالحین امت ہیں، یہ علماء ربانیین ہیں، وہ وارث ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو پھر تمہیں سیکھنا پڑے گا، بغیر سیکھے علم نہیں آئے گا، اور اگر سیکھنا ہے تو پھر جاؤ علماء کے قدموں میں بیٹھو، علماء حق کے قدموں میں جا کے بیٹھو، صالحین کی مجلس کو اختیار کرو، پھر جا کے علم آئے گا۔ آج جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی طرف، ہم حنبلی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا اپنا عمل کیا تھا۔ آپ اپنے صاحبزادے کو فرمایا کرتے کہ اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوا کرو، ترغیب دیا کرتے تھے اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو، جاؤ ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، اور فرمایا کرتے کہ یہ حضرات اس مقام پر فائز ہیں جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، جایا کرو ان کے قدموں میں بیٹھا کرو۔ آج اپنے آپ کو حنبلی کہنے والے اسی عمل کے خلاف ہوں، تو کیا لینے جاتے ہیں اولیاء کرام کے پاس؟ سنیں، یہ تو حضور کی سنت بھی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیر تابعین رجل یقال له اویس۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تابعین میں سے سب سے بہترین، خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، سب سے خیر، سب سے بہترین آدمی اویس ہے۔ حضور نے نام بھی بتا دیا، حضور کے زمانے میں رہتے تھے، ذرا قابل توجہ بات ہے، حضور کے زمانے میں تھے۔
لیکن حضور نے ان کو خیر تابعین کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ظاہری حیات میں یہ میرا دیدار نہیں کر سکے گا، اور اس کی ریزن اسی حدیث میں بیان کروا دی۔ اللہ اکبر، خیر تابعین کا لقب بھی عطا فرمایا، اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَهُ وَالِدَةٌ، اس کی ایک والدہ ہے جس کی وہ خدمت کرتا رہتا ہے۔ آج اگر ہم دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوں، ہم ان کی خدمت نہ کریں، ان کی دیکھ بھال نہ کریں، تو وہ دین کی خدمت نہیں ہو رہی، وہ نفس پرستی ہو رہی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقام و مرتبہ پایا، وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے پایا، اس لیے کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور جنت کا راستہ بھی والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ آج ہمارے نوجوان کیا اس طرف توجہ دیتے ہیں؟ ان کے گھروں میں وہ عظیم دولت موجود ہے کہ وہ بے خبر ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ بِهِ بِيَاضٌ، حضور کی مجلس میں نہیں آئے، لیکن حضور اشارہ فرماتے ہیں، نام بھی بتایا، فرمایا اس کے ہاتھ میں سفیدی ہے۔ اللہ اکبر، حضور سے محبت رکھنے والے شخص کو حضور ایسے جانتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں سفیدی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں سفیدی ہے۔ اور آج کم علم لوگ جو ہے وہ جاہل حضور کے علم پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خود بے خبر نبی کو بے خبر بنا رہے ہیں۔ اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمُرُّوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، ان کے پاس جاؤ اور اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کرو۔ اب حضور نے حکم دیا کس کو؟ صحابہ کرام کو، تابعین میں سے افضل ہے، ولی ہیں، ہمیں ان کی مجلس میں جانا اور ان سے جا کر دعا کرانا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس سے ذرا بھی ہٹ کے نہیں، ہم نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ہم اگر ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ تم اس ولی کی زیارت کے لیے جانا اور ان سے جو ہے جا کے دعا کرانا۔ ہم ولی کے پاس دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جو آج توحید کے درس میں ہر چیز کو خلق ملت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خدا تو ہر جگہ موجود ہے، کیا تم یہ ولیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، کیا ولیوں کے پاس لینے جاتے ہو؟ کیا مصطفیٰ سے زیادہ کوئی توحید جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جس توحید کی تعلیم تم آج دے رہے ہو، اس توحید کی تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دی؟ حضور نے اشارہ فرماتے جاؤ اس کی زیارت کرو، ان سے دعا کروانا، ان سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کروانا، میری امت کی بخشش و مغفرت کی دعا کرانا۔ تو ولی کی بارگاہ میں جہاں جایا جاتا ہے وہ اس لیے جایا جاتا ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کیا جائے، ان کا عمل بھی علم ہوتا ہے۔ اگر ولی حق ہے، ولی کامل ہے، تو اس کا عمل بھی جو ہے وہ علم ہوتا ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے بھی جو ہے وہ امت کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن و سنت سے ہٹ کر اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ یہ جو آج ہم بعض میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، وہ دم کرنے والے آگے اور لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے آگے، سب ڈرامہ باز۔
یہ کوئی تصوف نہیں ہے، یہ سب پیسے بٹورنے کے عمل ہیں۔ طریقت صرف یہ ہے کہ اس بندے کا تعلق دنیا سے کاٹ کر رب سے جوڑا جائے۔ جو شخص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہا ہو، اس کا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جائے۔ جو رب سے دور ہو رہا ہو، اس کا تعلق رب سے جو ہے وہ جوڑا جائے۔ یہ طریقت ہے، یہ تصوف ہے۔ اور سنیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے منافق، اللہ تجھے پاک کرے، اللہ تجھے پاکیزگی دے۔ تیرے لیے تیرا نفاق کافی نہیں کہ تو علماء ربانیین اور اولیاء کرام کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ولیوں کی غیبتیں کی جاتی ہیں، علماء کرام کی غیبتیں کی جاتی ہیں، اور حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تیرا یہی نفاق کافی ہے۔ اس کو منافق کہا ہے آپ نے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان قریب تیرے اور تیرے منافق بھائی کی زبانوں اور گوشت کو کیڑے کھا جائیں گے۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اور تیرے بھائی منافق کو، یعنی وہ مجلس اس کی بری تھی جس سے جو ہے وہ اولیاء کرام کی غیبت وہ کرتا ہے، جس سے وہ اولیاء کرام سے عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، ان کے خلاف بکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ اس مجلس سے جو ہے وہ اس نے جو لیا ہے۔ اس لیے مجلس کو جب اختیار کرے تو وہ دیکھیں کہ یہ اولیاء سے محبت کرنے والا ہے یا کہ نہیں۔ اگر وہ اولیاء سے محبت کرنے والا نہیں تو اس کی مجلس کو نہ اختیار کرو، چھوڑ دو۔ اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آگے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بندوں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، وہ کبھی بھی فلاح و نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام عالم ان کے سپرد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کائنات کا مالک ہے، اس نے اپنا نظام ان اولیاء کے سپرد کیا ہے۔ انہی کی برکت سے بارش ہوتی ہے، زمین سبزہ اگاتی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ممکن ہے کوئی توحید پرست ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب، یہ تو واضح شرک ہو رہا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سونے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ ولی کی نشانیوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابدال کی اہمیت و ضرورت کو بیان فرمایا اور ابدال کے ہونے کا بیان فرمایا، تو آخر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، یسقا بہم الغیث، ان کے وسیلے سے تمہیں بارش عطا کی جاتی ہے، وَيُنْصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں پر تمہیں فتح اور نصرت عطا کی جاتی ہے، وَيَدْفَعُ اللَّهُ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے زمین والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ ہے اولیاء کرام۔ اب جہاں ان کی مجلس میں بیٹھا جاتا
جاتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے. کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جب بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، میں نے آغاز خطاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا؟ جا صالحین امت کے پاس جا. حضور نے رہنمائی فرمائی ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرو جو صالحین امت ہیں. حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے محبوب اور اس کے نیک بندوں کی تعظیم و تقریب اور احترام کے ساتھ محبت کیا کرو. صرف ظاہری محبت نہیں ہے، بلکہ محبت سے پہلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ادب اور تعظیم و تکریم کا پہلو بھی رکھو. شیخ اگر مجلس میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ کو بھی تم چومو، اور قدموں میں اگر چومنا چاہو تو قدموں کو بھی چومو. یہ امام بخاری نے یہ روایات میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نقل کروں گا. الادب المفرد میں روایات کو نقل کیا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بھی چوما کرتے تھے اور قدم بوسی بھی کیا کرتے تھے. اور اکابر صالحین امت جو ہے وہ ایسے کیا کرتے تھے. اب ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کچھ کمزوریاں ہمارے لوگوں کی بھی ہیں کہ پیر صاحب پاؤں نکال کے باہر بیٹھ گئے ہیں، مرید آئے بس چومتا ہی جائے، بس وہ چومتا جا رہا ہے، چومتا، پاؤں اس نے رکھا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ. اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ تکبر ہے. میں نے جو اولیاء کرام کی مجلس سے سیکھا ہے اور عمل سے جو دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں، اور ان کے عمل سے دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ولی کامل کا ہاتھ چومنا سنت سے تو ثابت ہے، لیکن اس شخص کو چاہیے کہ وہ ہاتھ چومنے نہ دے، پیچھے کر دے. ہاتھ چومنے نہ دے بلکہ کیا کرے؟ پیچھے کرے. کیونکہ اس سے جو ہے وہ جب ہاتھ چموائے گا تو ممکن ہے تکبر اس کے دل میں آ جائے، اور تکبر جو ہے یہ تباہی و بربادی ہے. رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے میری چادر ہے یہ تکبر، جو مجھ سے چھینے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا. ایک طرف یہ انتہا ہے، اور دوسری طرف انتہا یہ ہے کہ اگر یہ عمل دیکھ لیا جائے کہ محبت سے اگر وہ کوئی صالحین امت میں سے کوئی شخص ان کے قدموں کو چوم رہا ہے، ہاتھوں کو چوم رہا ہے، تو شرک کے فتوے لگ رہے ہیں. دیکھو جی شرک ہو رہا ہے، یہ دیکھو شرک، یہ دیکھو سجدے کی نا، ان کو سجدہ قرار دیا جا رہا ہے. اگر صحابہ کرام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی ہے تو طریقہ آپ بتا دو پھر کیسے قدم بوسی کی. لیکن اسی عمل کو جو ہے وہ دونوں طرف انتہائی ہیں. اور امت وسط ہے. امت کیا ہے؟ امت وسط ہے. اس کو خیر الامت اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ درمیانے راستے کو اختیار کرتی ہے، افراط و تفریط نہیں ہے اس میں. آگے اولیاء کرام علم و عمل کے جامع ہوتے ہیں. علم و عمل کے جامع ہوتے ہیں، مجموع ہوتا ہے. علم بھی ہوتا ہے اور علم کے ساتھ عمل کی دولت بھی ہوتی ہے. اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ علم روز قیامت وبال بن جائے گا. اس لیے اولیاء کرام جو صالحین امت ہوتے ہیں وہ جب علم حاصل کرتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ اس کے جامع ہوتے ہیں، اور پھر وہ انہیں دولت اخلاص بھی عطا کی جاتی ہے. سنیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے من عامل بما علم کان ولیا للہ حقا
جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ سچا ولی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سچے ولی کی نشانی بیان کی ہے کہ سچا ولی وہ ہے جو علم پر عمل کرنے والا ہے. اور آگے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا علم تب سیکھو جب اس پر عمل کرنے کی نیت کر لو، پھر علم سیکھو، ورنہ وہ علم قیامت کے دن تمہارے لیے وبال بن جائے گا. اللہ اکبر. یہ ایسے والدین ہوتے ہیں جو اولاد کی تربیت کرتے ہیں. کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے سارا دین مولوی کے قدموں میں ڈال دیا. بچہ اگر دین پہ عمل نہیں کرتا، مولوی کچھ نہیں سکھایا تو مولوی تے بس اساں تے بھیج دے رہے ہیں مسجد دے وچ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تباہی اور بربادی ہے. روزے قیامت سب سے پہلے اولاد کے حوالے سے مولوی سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا. جو تمہاری ذمہ داری تھی، تو تمہارا فرض تھا، جس فرض سے تم آج غفلت کر رہے ہو، روزے قیامت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا. ہاں اگر علماء فریضہ سر انجام نہیں دیتے تو وہ تو ذمہ دار ہیں. شدید ترین عذاب پر انہی لوگوں کو ہوگا جو جانتے ہوں گے لیکن جو ہے وہ آگے جو ہے وہ علم کو پہنچاتے نہیں تھے یا عمل نہیں کرتے تھے. اولیاء کرام کی زندگیوں کی طرف دیکھیں تو وہ کیسے اولاد کی تربیت کیا کرتے. اللہ اکبر. آگے حضرت حسن بصری اپنے نفس کو جھڑکا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اے حسن تو صالحین باادب اور عابدین کی طرح کلام کرتا ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ جھڑک، اپنے نفس کو. اور فاسقوں اور منافقوں اور ریاکاروں کی طرح عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مخلص لوگوں کی یہ صفات نہیں ہے. مخلص لوگوں کی صفات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. وہ شریعت کے بھی جامع ہوتے ہیں، طریقت کے بھی جامع ہوتے ہیں. وہ قرآن و سنت کو بھی جاننے والے ہوتے ہیں اور اس قرآن و سنت کو اپنی عملی زندگی پہ ڈھال کر لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کی عملی تصویر کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں. ان کا ہر عمل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نظر آتا ہے. اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو زندہ دیکھنا ہے تو اولیاء کی زندگیوں کو دیکھو. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی ہمیشہ یہ اولیاء کرام، علماء امت، علماء حق، صالحین امت، اولیاء کرام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اسی لیے اکابرین، میں نے آغاز خطاب میں بیان کیا کہ وہ اولیاء کرام کی کتابوں کو اپنی بغلوں میں رکھا کرتے تھے، پڑھ پڑھا کے سنایا کرتے تھے. یہ میں نے چند اقوال بیان کیے اپنے موضوع کے مطابق. کیا ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ ہم نے تو حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے. پڑھنا پڑھانا تو دور کی بات ہے، ہمارا تو شغل ہی نہیں ہے. نہ پڑھنا پڑھانا رہا، نہ سننا سنانا رہا. عمل کہاں سے آئے گا؟